رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء، أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عالم کے ساتھ میں ڈاکٹر حسن صادق عابدی آپ کو اپنے تمام ذوالفقار ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ یہ پروگرام ہم اس رمضان کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔ اس میں ہم مختلف مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پہ شرعی مسائل پہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب موجود ہوتے ہیں۔ تو آج جیسے کہ رمضان کی 17 تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مختلف واقعات سے اور مختلف شخصیات کی ولادت، شہادت، شب قدر، مختلف چیزوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ آج کیونکہ 17 رمضان المبارک ہے یہاں پہ، تو 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے، کیونکہ جنگ بدر کا واقعہ انہی تاریخوں میں پیش آیا تھا، تو میں مولانا صاحب سے آج کوشش کروں گا کہ اس پہ ان واقعات پہ کہ یہ جنگ بدر کیسے ہوئی، اس کے کیا پیش نظر کیا کیا واقعات پیش آئے، مختلف لوگوں کا اس میں کردار کیا رہا، اور اس کے پھر عالم اسلام پہ اس کا اثر کیا ہوا بعد میں۔ تو ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس پہ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ لائیو کال بھی لیں، اگر کوئی لائیو کال کرنا چاہے یا اس پہ میسج کرنا چاہے ہمیں، تو آپ کے اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ کا کال نمبر نظر آ رہا ہے 004474837887۔ اس پہ آپ آڈیو ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں یا آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے کالس آئیں گی تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کے درمیان میں ہم کال کو لیتے رہیں۔ تو مولانا صاحب، ہم ویسے تو قرآن مجید کی مختلف آپ نے شروع کی تھی خاص صورتوں کی تفسیر کے سلسلے میں، پھر بیچ میں کیونکہ امام حسن کی ولادت کا تھا تو اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم کیونکہ 17 رمضان ہے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی تو پھر ہم مزید بھی جیسے جیسے رمضان کے آگے بڑھے گا ہم کرتے رہیں گے، لیکن آج میں آپ سے جنگ بدر کے واقعات، اس کے اثرات، اس میں جو لوگوں کے کردار رہے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنا وقت بھی مجھے آپ دے دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ ہے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ تو عزیزان اکرامی، اس آیہ مجیدہ میں جنگ بدر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم چاہتے تھے کہ جو دو گروپ تھے، ایک تو ابو سفیان کا گروپ تھا جو تجارت کا قافلہ شام سے لے کر مکہ واپس جا رہا تھا، اور دوسرا ابو جہل کا گروہ تھا جو مسلح تھا، اور تقریباً 1000 کے قریب افراد تھے مسلح، اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے
آ رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان دو گروہوں میں سے ہم نے وعدہ کیا کہ ایک گروہ جو ہے اس پر تم قابو پالو گے، اس پر فتح حاصل کر لو گے، وہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ تو تمہارے لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو قافلہ تجارت والا ہے وہ ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کرے اور قافلوں کی جڑ کاٹ دے۔ تو عزیزان گرامی، جنگ بدر جو ہے یہ اسلام اور کفر کی پہلی باقاعدہ جنگ ہے، اور اس کو غزوۃ البدر اور بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آج جمعہ ہے اور 17 رمضان ہے، اور یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ بھی 17 رمضان اور جمعے کا دن ہی تھا جب یہ جنگ مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر ہوئی ہے، اور بدر جو ہے تقریباً مدینہ سے 80 میل دور ہے۔ تو آج کل تو ایک بڑا شہر بنا ہوا ہے، تو وہاں بدر کے کچھ کنویں تھے اور وہاں پر ہی یہ جنگ ہوئی، تو اس کا نام پڑ گیا جنگ بدر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں سہنی پڑیں، اور ان کے جو ماننے والے تھے پیروکار مسلمان ان کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی، اور کچھ شہادتیں ہوئیں، حضرت عمار یاسر کے والدین شہید ہو گئے، اور اسی طرح اور لوگوں کو بھی بہت زحمتیں اٹھانی پڑیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رسول پاک جو ہیں وہ ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف، اور مدینہ آ کر آپ نے میثاق مدینہ کے تحت وہاں پر آپ نے حکومت اسلامی کی تشکیل دی، اور اس طرح سے مدینہ میں اسلام جو ہے پھلنا پھولنا شروع ہو گیا اور مرکز اسلام کا بن گیا۔ تو قریش جو تھے وہ مسلمانوں نے مکہ کے در پہ اعزاز تو تھے ہی، ہجرت کے بعد انصار مدینہ بھی ان کے عطاب کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے انصار مدینہ پر یہ فرد جرم عائد کی کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو اپنے ہاں پناہ دے کر نہ صرف ان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ لیا ہے بلکہ اسلام کی روز افزوں ترقی کا بھی سامان کر دیا ہے۔ قریش جس دین کو اپنے ہاں پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ کب گوارا کرتے کہ اسے کہیں اور ترقی اور فروغ حاصل ہو، اور مسلمان جو ہیں ان کی گرفت سے آزاد رہ کر آزادی کا سانس لیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے معاشرتی روایتی آداب و رسوم کے تحفظ کے لیے اس نئے دین کو پنپنے نہیں دیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیں یا اسلام سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کر دیں۔ چنانچہ قرآن مجید ان کے عزائم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہود مدینہ اگرچہ پیغمبر اکرم کی آمد پر ان سے معاہدہ کر لیا گیا تھا، اگر مدینہ پر حملہ ہو تو وہ دشمن کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، مگر پیغمبر اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت اور شان و شوکت کو دیکھ کر انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، تو انہوں نے قریش سے رابطہ قائم کر لیا، اور قریش نے بھی ان سے گٹھ جوڑ کر کے ایک مشترکہ محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے لگے۔ چنانچہ فتنہ و باہم آویزی کو ہوا دینے کے لیے زابن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کر دیا اور اہل مدینہ کے مویشی ہنکا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت نے وادی صفوان تک اس کا پیچھا کیا مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ ان حالات میں ضرورت تھی ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ بر وقت ان کی فتنہ انگیزیوں کا تدارک کیا جائے۔ تو آپ نے عبداللہ بن جاش کو چند آدمیوں کے ہمراہ نخلا کی جانب روانہ کیا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مشہور جگہ تھی۔
جب یہ لوگ نخلا میں وارد ہوئے تو قریش کا ایک قافلہ جو طائف سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ عبداللہ اور حکم ابن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ ابن جاش ان دونوں اسیروں اور قافلے کے مال و متاع کو لے کر حضرت کے پاس آیا تو رسول پاک نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان پر جو ہے وہ شب خون مارو، اور پھر یہ جو یعنی یہ چھوٹے سے جو جھڑپ ہوئی ہے تو یہ رجب کے آخری تاریخوں میں تھی، اور رجب کا مہینہ ان مہینوں میں ہے کہ جس مہینے میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا۔ تو بہرحال رسول پاک نے وہ سامان بھی ان کا واپس کر دیا، اور ان کا ایک آدمی ابن حضرمی جو قتل ہو گیا تھا اس کا قصاص کا ڈنڈورا پیٹ کر تو انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ تو جنگ بدر کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جو کہ پہلے مکے میں رہتے تھے وہ ہجرت کر کے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے مدینہ آ گئے، اور ان کے گھر بار مال اور وہ جو ان کا چیزیں تھیں ان پر بھی کفار اور ان کے ساتھیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ یہ اسلام جو ہے مدینے میں پھلے پھولے۔ تو ادھر مسلمانوں نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت مل گئی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جنہوں نے تم نے گھر سے نکالا ہے اور تمہیں اس طرح سے بے وطن کیا ہے تو اب اگر تم سے وہ جنگ کرے تو تم بھی جنگ کرو، یعنی اسلام کو پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی جب تک مکے میں تھے، جب مدینے میں آ گئے تو جنگ کرنے کی اجازت بھی مل گئی، اور پھر انہوں نے ایسے اقدامات بھی کیے مشرکین کی طرف سے کہ مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کیا اور اونٹ لے گئے۔ پھر مسلمانوں نے ان کی بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے، تو اس طرح سے ابو سفیان جو تھا وہ ایک قافلہ لے کے گیا تھا شام، اور یہ کرتے تھے مکہ کے لوگ جب بڑا قافلہ تیار ہوتا تھا تو تقریباً ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی تھی وہ اس قافلے میں ہوتی، کسی کا اونٹ، کسی کا بھیڑ، کسی کی بکری، کسی کا کچھ، تو یعنی سامان تجارت کا جو تھا وہ قافلے کی شکل میں لے کے جاتے تھے شام میں، اس کو بیچ کے جب واپس آتے تھے تو وہ منافع جو تھا وہ مکے کے لوگوں میں جن کا جتنا مال ہوتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی سوچا کہ ہمیں انہوں نے بہت تنگ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی جو اقتصادی شارگ ہے، یہ جو مدینے کے نزدیک سے ہی جو سڑک گزرتی ہے جہاں سے یہ کاروان تجارت کے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ برے سلوک کیے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں بھی راستے میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کے لیے یہ اقتصادی شاہراہ جو ہے نا یہ بالکل شاہراہ ریشم ثابت نہ ہو۔ تو لہٰذا مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے کاروان پر حملہ کیا جائے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم تو چاہتے تھے کہ وہ تجارت والا کارواں تمہارے ہاتھ میں آئے، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ کفر کی جڑ کاٹی جائے، تو لہٰذا اس کاروان کے پیچھے تھے مسلمان۔ تو ابو سفیان کو خبر ہو گئی اور اس نے کیا کیا، اس نے ایک شخص کو مکے بھیجا تیزی سے کہ جاؤ جا کے کہو کہ کاروان کو خطرہ ہے اور اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو تیاری کرو اور آؤ جلدی۔ اگرچہ اس سے پہلے ہی یہ لوگ جو ہے نا جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے اپنا لشکر تیار کر رکھا تھا، وَإِلَّا اتنی تیزی سے ادھر خبر پہنچی اور 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، مطلب 1-2 دن میں ہی، تو اس کا مطلب پہلے سے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بہانہ ملے۔ تو اچھا، کچھ لہٰذا جی اہل سنت کی کچھ کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے کہا یہ قافلہ جا رہا ہے تو جاؤ اس میں مال غنیمت لوٹو، تو یہ اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ دیکھیں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ انفال کی 7 نمبر، اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ 2 گروہ تھے اور جی اللہ چاہتا تھا ان 2 میں سے ایک پر تمہیں غلبہ دے، تو یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک وہ جو تجارتی کاروان تھا، ایک وہ جو کہ مسلح گروہ تھا،
تو تم مسلمانوں میں سے اکثر چاہتے تھے کہ وہ ہاتھ آ جائے، چونکہ وہ تو اس میں تھے 40 آدمی جو کاروان کی حفاظت کرنے والے، اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، 313 ہی تھے نا، تو جی یہ چاہتے تھے کہ وہ کاروان ہاتھ میں آ جائے اور کچھ مال و دولت بھی آ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو کمپلسیٹ ہو جائے گا نا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اللہ چاہتا تھا کہ نہیں ان کو لڑایا جائے، تو یہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تھے کہ کفر کی جڑ کو کاٹا جائے، تو ٹھیک، لہذا رسول اللہ تو قریش کے تجارتی قافلہ کے ارادے سے نکلے تھے، مگر اللہ نے ناگہانی طور پر ان کا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کرا دیا۔ یہ زیادہ تر اہل سنت تاریخوں میں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے، جی اور قرآن مجید میں فرمایا جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں حق کے ساتھ گھر سے باہر بھیجا، اس حالت میں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جنگ سے ناگواری محسوس کر رہا تھا اور حق کے ظاہر ہونے کے بعد حق کے بارے میں تم سے جھگڑ رہا تھا کہ گویا ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں جو کہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ بعض لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کا یہ اقدام کاروان کو لوٹنے کی غرض سے ہوتا تو یہ مسلمانوں کی خواہش کے عین مطابق تھا، لہذا کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ قافلے سے دور ہونے سے گھبراتے، لڑنے بھڑنے سے پہلو بچاتے اور یہ سمجھتے کہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں، جبکہ ابو سفیان کے قافلے میں 40 سے زیادہ افراد نہ تھے اور مسلمان کی تعداد 300 سے اوپر تھی۔ یہ خوف و ہراس اور احساس ناگواری ہو سکتا ہے تو قریش کے لشکر سے کہ جس کے دفاع کی سکت اپنے اندر نہ پاتے تھے۔ قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت کارواں کے تعاقب میں نہیں نکلے بلکہ قریش کی پیش قدمی کی خبر سن کر صف آرا ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، جب ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین آگے بڑھ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب متوجہ ہوئے، روانہ ہوئے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جہاں ہم مشرکین قریش سے پہلے پہنچ گئے۔ یہ کفر اسلام کے درمیان پہلا معرکہ ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اسلحہ جنگ کے لحاظ سے بہت کمزور تھے، تعداد مسلمان کی 313 تھی اور ٹوٹل ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ تو جو کافر تھے جن کی قیادت ابو جہل اور ابو سفیان کی فیملی یعنی امیر معاویہ کا ایک نانا تھا، ایک نانے کا بھائی عتبہ اور ایک شیبہ اس کا بھائی، اور امیر معاویہ کا ایک تھا ماموں ولید اور ایک بھائی حنزلہ، تو یہ سارے مارے گئے تھے بدر میں۔ تو یہ لوگ تھے۔ تو جب یہ پہنچے ہیں بدر کے قریب تو ابو سفیان جو تھا وہ چلاک آدمی تھا اور اس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا جو سمندر کے کنارے کنارے، اور وہ جدہ پہنچا اور جدے سے آگے مکہ پہنچ گیا 8 دن میں۔ تو لہٰذا وہ قافلہ تو مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن اس نے ابو سفیان نے جب نکل گیا تو اس نے آدمی بھیجا کہ میں تو کارواں لے کے تجارت کا نکل آیا ہوں، اب تم بھی واپس آ جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا قبلہ ایک کال آئی بھی ہے، ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ آپ پروگرام ڈاکٹر عالم دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی پہ، جس میں آج مولانا فدا حسین بخاری صاحب جنگ بدر پہ اس کی تمام حالات و واقعات جس طرح ہوئے پیش آئے اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ لائیو کال ہے، ذرا اس کو کال لے لیجئے۔ جی کون صاحب ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔
مولانا صاحب آپ کو بہت سلام، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی۔ بہت بہترین پروگرام ہوتا ہے، ہم سب اس سے بہت فیض حاصل کرتے ہیں۔ میرا ایک سوال، بلکہ دو چھوٹے سوال مولانا صاحب سے ہیں کہ جو ہم نماز شب پڑھتے ہیں تو فجر سے پہلے اکثر وقت بہت کم ہوتا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم 40 مومن و مومنات کا نام لیں؟ ہم جنرل مومنوں، کل مومن و مومنات کہہ کے دعا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم واجب نمازوں میں قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں قرآن ہی کوئی آیت اور سورہ قرآن ہی کوئی دعا پڑھنی ہوتی ہے، یا ہم اپنی زبان میں بھی حاجت بیان کر سکتے ہیں؟ تو اپنی زبان میں کہنے سے نماز باطل تو نہیں ہوتی؟ اور دوسرے ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا کہ میری بہن کو ریسنٹلی ملٹیپل جوائنٹ پینس کی شکایت ہو گئی ہے، تو آپ اس معاملے میں پلیز کچھ رہنمائی فرما دیں، اور بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ جی قبلہ۔ تو پہلے آپ اپنا ڈاکٹری والا سوال کا جواب دے دیں، پھر میں۔ اچھا، یہ جو آپ نے جوائنٹ پین کا کہا ہے، اس میں تو ایک تو ہمیں ذرا زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بہن کی عمر کیا ہے، کس طرح درد شروع ہوا۔ جب درد ہوتا ہے، اگر وہ ینگ ایج ہے کافی، تو اس میں کوئی سویلنگ تو نہیں آ رہی ہے، ریڈنس تو نہیں آ رہی ہے، تو یہ خالی جوائنٹ پین سے کسی کا علاج بتا دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس میں مزید ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی عمر کیا ہے، کوئی ان کو پرانی کوئی پرابلم ہے، پھر اس کے علاوہ کہ یہ کب سے شروع ہوا، اچانک شروع ہوا یا آہستہ آہستہ یہ بڑھا ہے ایک جوائنٹ کے بعد جو دوسرے جوائنٹ میں۔ کیونکہ اگر اولڈ ایج میں ہے یا مڈل ایج میں ہے تو زیادہ تر آرتھرائٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ گٹھیا کا درد وہ ہوتا ہے، لیکن اگر ینگ ایج میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ انفلیمیٹری کازز ہوتے ہیں، یعنی جس میں آپ کے جسم میں کچھ ریئیکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ آرتھرائٹس کے پین شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو خالی ایک لفظ میں بتانا بہت مشکل ہے کہ آرتھرائٹس کا کیا ہے۔ جنرلی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پہلے آپ اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشن جس طرح ہوتی ہے، کہ جس طرح اگر یہاں پہ ہیں تو آئیبوپروفین جو اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہے، یا نیوروفین جو، اس کو لے کے دیکھ لیں۔ اگر اس سے آرام نہیں آتا ہے تو پھر اوبیسلی اس کو پھر ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں کہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہسٹری جو ہوتی ہے میڈیسن میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ خالی ایک چیز میں کہ درد ہو رہا ہے اس سے بہت مشکل ہوتا ہے بتانا۔ جی قبلہ، اب آپ اپنے سوالات کے جواب دے دیجیے۔ تو بہن نے 2 سوال کیے تھے آپ سے۔ پہلے تو انہوں نے سوال کیا تھا دعائے قنوت کے بارے میں، کہ دعائے قنوت میں کہ اس کو کیا عربی میں پڑھنا ضروری ہے اپنی زبان میں، یا اگر عربی میں تو کیا صرف قرآنی آیات ہیں یا کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال۔ جی چلو پہلے کا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نماز میں قنوت جو ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ بھی دے تو نماز صحیح ہے۔ اچھا، اب جب قنوت مستحب ہے، ہر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی بھی آپ جو ہے دعا پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا کوئی اور دعا۔ حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر قنوت میں آپ اپنی زبان میں بھی کوئی دعا مانگنا چاہے تو قنوت میں اجازت ہے۔ باقی ساری نماز تو عربی زبان میں ہوتی ہے، لیکن قنوت میں جب دعا مانگتے ہیں تو آپ مثلاً کہہ سکتے ہیں پروردگار مجھے شفاء کاملہ عاجلہ دے، مثلاً اے پروردگار میرے والدین کو بخش دے۔ تو وہی جو عبارت مطلب ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مثلا اسی کا ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں پروردگار قیامت کے دن میرے والدین اور مجھے اور تمام مومنین کو بخش دے، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہیں تو ان کو پڑھا جائے، چونکہ اس میں ایک طریقہ سلیقہ بھی ہے، اور آئمہ سے منسوخ دعائیں ہوں یا قرآن کی دعائیں ہوں، لیکن پڑھ سکتے، جائز ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے قنوت میں پڑھنا، جو وطر پڑھا جاتا ہے نماز شب کے آخر میں، اس میں مستحب ہے 40 مومنین کے لیے دعا کرنا، اور وہ بھی مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں اگر آپ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اللہم اغفر
اپنے بابا کا نام لیں، اپنی اماں کا نام لیں، اللہم اغفر مثلا سجاد حسین، اللہم اغفر رضیہ بیگم، اللہم اغفر جس کا بھی، تو 40 کی لسٹ بنائیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ٹائم کم ہے تو چلو 10-12 کے بھی نام لے سکتے ہیں، لے دیں۔ اور اگر نہیں بھی لیتے تو آپ صرف یہی کہہ دیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ دعا ہے جو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، تیسری پڑھی دعا، جاتی ہے۔ تو اس کو پڑھ دیں، یا پڑھ دیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو لہٰذا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر 40 مومنین کے لیے نہیں بھی مانگی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز شب آپ کی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک جو بتایا، جس طرح ایک ہمارے یہاں خاص طور پہ جب کوئی نظر نیاز دیتے ہیں یا فاتحہ دیتے ہیں تو اس میں کہ جی فلاں ابن فلاں، تو اگر آپ کو ابن یا بنتے، یعنی فار ایگزامپل کشور جہاں بنتے یاد نہیں ہے والد کا نام، تو کیا وہ ضروری ہے کہ بتانا، یا وہ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تو ہمارے نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت کامن کیا ہے، حالانکہ قرآن میں تو جب یہ کہ آخر میں تو جب روز حشر میں تمہیں تمہاری ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیے، کیونکہ کافی ہمارے یہاں اس چیز کو بڑے اس پہ اسٹریس کیا جاتا ہے۔ تو ایسی بات ہے کہ قیامت میں ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہیں کہ اماموں کے نام سے پکارا جائے گا، کہ کس کس امام کی پیروی کرتے رہے ہو، تو جی جو ہے نا منادی کل اناس بامامہم، تو یہ امامہم کا ترجمہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ماؤں کے ساتھ پکارا جائے گا، ماؤں کے ساتھ نہیں، اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اور اصل معاملہ جو تھا وہ کہ اگر آپ کو باپ کا نام اور اس کے مثلا آپ ایک شخص کا نام لیتے ہیں اللہم اغفر فلاں ابن فلاں، تو فلاں ابن فلاں ایک ہی اس کا نام تو پتہ ہے، باپ کا نام نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پتہ ہو تو بہتر ہے۔ جی، تو اچھا، ہم ایک اور واپس سوال ہے، یہ بھی ایک اور سوال بھی ہے، یہ بھی لے لیتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں، مجھے کسی نے ڈائریکٹ بھیجا ہے تو اگر آپ سن سکیں۔ جی Assalamu alaikum. I have a question for you. Can you eat chewing gum while you're fasting? اچھا، آپ کو آواز آ گئی تھی قبلہ کہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ کوئی بچی ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہم چنگم کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، لیکن یہ بچی نے دوبارہ یہ سوال کیا ہے۔ جی، اگر تو چنگم ایسی ہے کہ اس میں کوئی وہ مٹھاس اور وہ چیز نہیں ہے کہ جو جس سے بچے چنگم چباتے ہیں تو وہ گلے میں وہ مٹھاس اس کی اور وہ چیز پہنچتی ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چنگم ایسی ہے کہ جو صرف سمجھیں کہ آپ کے منہ کی ورزش ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ جو گلے تک پہنچتی ہے، تو پھر تو چنگم تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن گلے میں حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں اترنی چاہیے، نہ ذائقہ، نہ یہ ہے کہ وہ جو پانی وانی اکٹھا ہو اس کو بھی پھر باہر پھینکیں، احتیاط تو اسی میں ہے۔ جی، بلکہ اس پہ آیت اللہ سیستانی صاحب کا بڑا مفصل فتویٰ بھی آیا تھا پچھلے سال، جی خاص طور پہ کورونا کے حساب سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ چنگم کا کہ اگر شوگر فری ہے تو اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہی جس طرح آپ نے وضاحت کی کہ وہ اس کی کوئی بھی چیز حلق سے نیچے نہ اترے۔ جی مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسواک بھی آپ کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اگر مسواک جو ہے نا آپ منہ میں کر رہے ہیں تو پھر وہ مسواک کا پانی پھر دوبارہ نکالی، وہ دھویا یا پھر وہ دوبارہ مسواک کی، تو اب جو پانی اگر اس کا جو آپ کے گلے میں ہے تو وہ اگر نیچے چلے گا حلق میں تو ایسے ہی ہے جیسے روزہ توڑ دیا آپ نے۔ تو لہٰذا کوئی چیز جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے۔ تو خود اگر حلق میں ہے، جیسے کہ ماؤں کو اجازت ہے بچوں کے لیے چھوٹے نوالا کر کے، یا خاتون خانہ جو ہے وہ نمک چکھنا چاہتی ہیں ہنڈیا میں سے تو وہ چکھ کے تھوک دیں، تو وہ تو اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے نا چیزیں۔ جی جی، بہتر۔ جی، اچھا، چلیے پھر ہم دوبارہ جنگ بدر جی کی طرف چلتے ہیں۔ جی
تو ایسا ہے کہ رسول پاک نے پوچھا لوگوں سے کہ بھی اب جنگ کا میدان، چونکہ پہلی جنگ تھی، تو اس موقع پر جو ہے نا کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی جو ہمت شکن تھیں، اور کچھ باتیں ایسی کچھ لوگوں نے کی جو ہمت افزا تھیں، تاریخوں میں درج ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جو باتیں کی اس سے رسول پاک نے منہ پھیر لیا۔ ظاہر ہے کوئی ایسی باتیں کی ہوں گی کہ بھئی ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن مقداد بن اسود صحابی رسول ہے یہ بھی، انہوں نے پیغمبر کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل والوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور ہم وہ لڑو تم دونوں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو خلت رسالت پہنایا ہے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہ کر لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اس جواب سے پیغمبر اسلام جو ہیں وہ حشاش بشاش ہو گئے اور آپ نے مقداد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر انصار کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اور مہاجر وہ ہوتے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے کے لوکل لوگ تھے۔ انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے نصرت کی مکے والوں کی، اس لیے وہ کہتے ہیں نصرت کرنے والے، اور انصار اس کی جمع ہے۔ تو لہٰذا انصار میں سعد ابن معاذ انصاری جو قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے بڑی گرمجوشی سے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور اطاعت کا عہد و پیمان آپ سے کیا ہے، اور اگر آپ سمندر میں کودیں گے تو ہم سمندر میں جائیں گے، اگر ہماری رستے میں کوئی چیز رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، آپ اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو پیغمبر اسلام اس پر انتہائی خوش ہوئے، فرمایا خدا کی قسم اب میں دشمن کے گر کر مرنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام جو ہیں ان کے ساتھ 313 افراد تھے، جن میں 77 مہاجر اور باقی انصار تھے، اور مدینے سے نکلے تو پھر چائے بدر کے پاس جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وہ قریش کا لشکر جو تھا انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور بدر کے کنویں پر جب دیکھا کہ قریش کے کچھ غلام جو ہے نا وہ پانی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان کو پکڑ کے مسلمان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم غلام ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنے اونٹ ہر روز جو ہے ذبح کر کے یعنی وہ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی 8 یا 9 کبھی 10 اونٹ بھی۔ تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا، تو اس کا مطلب ہے 900 سے لے کر 1000 کے قریب یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال ان تک خبر پہنچ گئی، اور مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی آگے بڑھ کر وہاں پر ان کے سامنے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور چونکہ وہاں پر ریت تھی بہت اور گھوڑوں کے پیر اور لوگوں کے زمین میں دھنستے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ بارش برسا دی، اور اس سے زمین جو ہے وہ سخت ہوئی، اور اس سے جو ہے جنگ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جو علم تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کو دیا، اور جنگ جب شروع ہوئی ہے تو ادھر سے جو پہلے 3 آدمی آئے، عتبہ شیبہ دونوں بھائی تھے یہ، اور ولید، تو یہ بنی امیہ فیملی کے تھے، یہ آئے، اور ادھر سے رسول پاک نے 3 انصاریوں کو بھیجا۔ تو جب انہوں نے کہا تعارف کراؤ اپنا کون ہے، تو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا
تو انہوں نے کہا آپ لوگ ہمارے جو ہے نا مقابلے کے جوڑ کے نہیں ہیں، تم واپس جاؤ اور کہو محمد سے کہ وہ بھیجے جو ہمارے جوڑ کے ہیں۔ تو جب وہ واپس آ گئے تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ کو، رسول پاک کے چچا، اور عبیدہ ابن حارث جو رسول پاک کے چچا زاد بھائی تھے اور 70 سال کی عمر تھی ان کو، اور حضرت علی علیہ السلام، اور جن کی عمر اس وقت تقریباً 24 سال تھی، چونکہ یہ جنگ جو ہے 2 ہجری میں پیش آئی ہے رمضان کے مہینے میں، اور حضرت علی جو ہیں وہ جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت 10 سال کی عمر تھی، اور 13 سال آپ مکے میں رہے ہیں، تو 23 سال کے تھے حضرت علی مکے میں، اور ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سال یعنی 24 سال ختم ہو رہے تھے، یا 25 سال میں مولا علی تھے، تو جوان تھے ابھی، اور پہلی جنگ تھی مولا علی کی، یہ پہلی، تو پہلی مرتبہ ایک نبرد ازما کی حیثیت سے میدان کارزار میں اترے تھے۔ جب اتبا کو معلوم ہوا کہ علی، حمزہ اور عبیدہ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو کہا کہ یہ برابر کا جوڑ ہے۔ حضرت عبیدہ اتبا سے، حضرت حمزہ شیبہ سے، اور حضرت علی ولید سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ولید نے تلوار سونت کر حملہ کرنا چاہا، مگر علی علیہ السلام نے ایک تیر مار کر اسے بے بس کر دیا اور اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ حملہ کر سکے۔ تیر کھاتے ہی اپنے باپ اتبا کے دامن پناہ لینے کے لیے دوڑا، مگر فرزند ابو طالب نے اس طرح گھیر ڈالا کہ جان توڑ کوشش کے باوجود تلوار کی زد سے بچ نہ سکا، اور باپ کی گود میں پہنچنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں سو گیا۔ جب امیر المومنین ولید کے قتل سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں نے پکار کر کہا، اے علی، شیبہ آپ کے چچا حمزہ پر چھایا جا رہا ہے۔ حضرت نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دونوں آپس میں یعنی لڑ کر ان کی تلواریں کند ہو چکی ہیں اور ڈھال کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ نے بڑھ کر شیبہ پر وار کیا اور تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ اب حضرت علی اور جناب حمزہ اتبا کی طرف بڑھے جو جناب عبیدہ سے نبرد ازما تھا۔ دیکھا کہ عبیدہ اتبا کے ہاتھ سے گھائل ہو کر تاب مقاومت کھو چکے ہیں۔ قریب تھا کہ اتبا تلوار لے کر جھپٹے اور انہیں شہید کر دے کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنی تلواریں اٹھائیں اور ان کی تلواریں چمکیں اور اس کا لاشا خاک و خون میں تڑپتا نظر آیا۔ حضرت عبیدہ شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حمزہ دونوں مل کر انہیں اٹھایا اور حضرت کی خدمت میں لے آئے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ عبیدہ کا پیر کٹ چکا ہے اور پنڈلی کی ہڈی سے گودا بہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے شہید ہیں جو کہ خاندان عبد المطلب میں شہید ہوئے۔ تو اس جنگ میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے 3000 فرشتے بھی بھیجے جو کہ انسانی شکلوں میں آئے تھے، اور یہ بھی انتظام کیا تھا کہ مسلمان جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کی نظر میں کم دکھائے جاتے تھے، اور اسی طرح جب کافر دیکھتے تھے مسلمانوں کو تو وہ تو پہلے 313 تھے تو وہ بھی تھوڑے دکھائے جاتے تھے۔ تو اللہ چاہتا تھا تاکہ دونوں گروہوں میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے اور ایسا رعب اور مسلمانوں کا قائم ہو جائے کہ آئندہ جو ہیں یہ ان کو، جس کو کہتے ہیں کان ہو جائیں، کہ مسلمان جو ہیں اب وہ پہلے والے مسلمان نہیں رہے جو صرف مار کھاتے تھے، اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ تمہیں بھی ماریں گے۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے وہ جو بندے قتل کیے ہیں، کہا گیا کہ 70 آدمی قتل ہوئے ہیں کافروں کے اور 70 اسیر ہوئے ہیں، اور ان 70 آدمیوں میں سے 35 آدمی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں۔ 35 آدمی باقی سب نے مل کر، اور وہ سارے فرشتوں نے بھی جو اپنا رعب اور دبدبا دکھایا، کیونکہ بہرحال فرشتے جو ہے نا وہ مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے تو اس طرح سے نہیں آئے تھے، ویسے لڑنے کے لیے آئے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہوتا ہے کہ وہ جیسے جبرائیل آئے اور وہ قوم لوط کا پاسا پلٹ دیا۔ تو لہٰذا یہ اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھائیں اور مسلمان جو ہیں ڈرے نہیں اور لڑتے رہیں۔
تو حضرت علی نے آدھی جنگ تو حضرت علی نے جیتی ہے، تو لہٰذا جب جنگ صفین ہوئی اور معاویہ جو ہے اس نے خط وغیرہ لکھتا تھا اور حضرت علی اس کا جواب دیتے تھے، تو چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں جب معاویہ نے انہیں جنگ کی دھمکی دے کر مرعوب کرنا چاہا تو آپ نے معاویہ کو اس کے نانا، ماموں اور بھائی کا انجام یاد لاتے ہوئے تحریر فرمایا وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ قاتل جد کا وخالو کا واخی کا، اور فرمایا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے نانا عتبہ، تمہارے ماموں ولید اور تمہارے بھائی حنزلہ کے پرخچے اڑا کر بدر کے دن مارا تھا، اور وہی تلوار ذوالفقار میرے ہاتھ میں ابھی، تو لہٰذا تو مجھے کیا جنگ سے ڈراتا ہے؟ تو لہٰذا جتنے یہ جی بنی امیہ کے تھے بڑے بڑے سردار، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی مارا گیا، کیونکہ زیادہ تو جی ابو جہل ہی اصرار کر رہا تھا کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ ہونی تو ابو چاہیے۔ جہل جو ہے اس کو 2 چھوٹے بچوں نے ماری تھی تلواریں، اور ابھی اس میں رمق تھی تو کہ عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے، ابو جہل کو قتل کیا، اور رسول پاک نے شکر ادا کیا کہ یہ فرعون تھا کہ جو قتل ہوا۔ تو اس طرح سے رسول پاک کی جو پیش گوئی تھی، تو یہ بڑے بڑے جو کافر مشرک تھے یہ جنگ بدر میں مارے گئے، اور ان سب کو پکڑ کے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈال کر رسول پاک نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اور کیا تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی پورا ہو گیا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ باتیں سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو اس سے بہتر سنتے ہیں، یعنی یہ جواب نہیں دے سکتے لیکن میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، تو لہٰذا یہ تو کافر تھے، تو مسلمان جو جی مردہ ہے، اسی لیے ہم تلقین پڑھاتے اچھا ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں۔ اچھا، 2 سوال جی تھوڑے کیونکہ پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا اور پھر میرے ذہن میں بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ آج آپ نے کیوں تذکرہ کیا ہجرت کا، کیونکہ رسول اللہ مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، پھر ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی جو رحلت ہوئی ہے وہ بھی مدینہ ہی میں ہوئی، تو کیا دوبارہ واپس مکہ میں نہیں گئے اس کے بعد رہنے کے لیے، مستقل رہائش کے لیے، صرف حج کے لیے جاتے تھے؟ اور اگر نہیں گئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ سوال تھا۔ دوسرا، جب ہم جی دیکھتے ہیں انصار مدینہ کا کردار جب اسلام کے احیاء میں یا اسلام کی شروعات میں، ان کا بہت اچھا کردار رہا، تو جب واقع کربلا کا وقت آیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت کرام جو تھے مدینہ ہی میں تھے، تو کیا اہل مدینہ نے بھی ساتھ نہیں دیا اس وقت جبکہ وہ انصار مدینہ تھے، اور وہ کافی ان کا کردار تو کافی اچھا رہا تھا شروع سے؟ تو یہ دونوں سوالات کے جواب دیجیے آپ۔ جی، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ رسول پاک جو ہے مدینے میں ہی رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ 6 ہجری کو گئے تھے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، صلح حدیبیہ واقع ہو گئی، پھر 7 ہجری کو عمرہ کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ کر کے واپس آ گئے ہیں، پھر 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے، تو پھر بھی فتح مکہ کر کے وہاں پر اپنا گورنر یا نمائندہ مقرر کر کے تو واپس آ گئے۔ 10 ہجری کو بھی آپ نے آخری حج کیا ہے، تو لہٰذا جب جنگ حنین بھی ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب اب بہت مال ہاتھ آیا، اور آپ نے بلکہ انہی لوگوں کو جو ابو سفیان، معاویہ اور یہ جو لوگ تھے مؤلفۃ القلوب، اور یہ وہ لوگ جو جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تو مہاجر ہوتے ہیں، ایک انصار ہوتے ہیں، تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو زیادہ مال دیا گیا تاکہ اسلام کی طرف رغبت کری رکھیں۔ تو اس وقت انصار کے بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ نے 10 اونٹ دیے، ان کو 100 اونٹ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ تو مال لے کے جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول کو لے کے جا رہے ہیں، تو یعنی آپ نے مدینے میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، تو لہٰذا مرکز حکومت بھی مدینے میں ہی تھا، اور رسول پاک مدینے میں ہی رہے ہیں، وہاں پھر نہیں رہے مکے میں، صرف وہ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں۔ تو دوسری بات جو آپ نے کی کہ مدینے کے لوگ تو بڑے اچھے تھے، انصار مدد کرنے والے، تو جب امام حسین علیہ السلام
निकले हैं मदीना से, तो उस वक्त क्यों नहीं साथ आए? तो अर्ज़ करूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो फासला है, आप देखें कि 11 हिजरी को रसूल पाक दुनिया से गए हैं और इमाम हसन निकल रहे हैं 60 हिजरी को, 28 रजब 60 हिजरी को, और दरमियान में 50 साल का फासला है। और जी 50 साल में क्या से क्या हो गया है, और हुकूमतें कैसी आ गईं, और फिर अहले बैत को एक तरफ कर दिया गया, और कुरान को कहा गया है कि हम ले लेंगे, अहले बैत को छोड़ देंगे, हस्बुना किताब अल्लाह, उस पर अमल किया गया, अहले बैत को एक तरफ कर दिया गया। हज़रत अली को हुकूमत मिली भी 4 साल 9 महीने और कुछ दिन, तो इन्हीं लोगों ने हज़रत अली को चैन से हुकूमत भी नहीं करने दी, और कभी जंग जमल, कभी जंग सफ़ीन। तो लिहाजा ये ऐसा मुसलमानों में हालात हो गए थे कि अहले बैत अतहार को जिस तरह रसूल पाक के ज़माने में इज़्ज़त व तौक़ीर थी वो नहीं रही। तो इसलिए मदीने से निकले कि आप देखें कि रसूल इमाम हुसैन का अपना ही ख़ानदान था, उनके साथ कोई और तो नहीं था मदीने से निकला। और फिर ये भी था कि उस वक्त तो ये पूरी क्लियर बात तो नहीं थी कि आप करबला में जंग करने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त तो रात के अंधेरे में आप निकले थे, और फिर ये है कि मक्के के आने के लिए निकले थे ना, और जब आप मक्के में आए हैं तो वहाँ पर तकरीबन जो है वो रहे हैं शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ीक़त, ज़ुल्हिज, तो 4 महीने और 5 दिन आप रहे हैं मक्का में। और वहाँ जब मक्के में लोग उम्रा करने, हज करने के आते थे, तो इमाम हुसैन उनको पैगाम देते थे कि मेरा साथ दो। तो उन्हीं में अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे जिन्होंने बैअत नहीं की थी। कल पहले एक प्रोग्राम में आपने पूछा था, तो अब्दुल्ला जो थे वहाँ पर मौजूद थे, मक्के मिलने के लिए आए, तो आपने कहा है इब्न उमर मेरा साथ दे। तो वहाँ पर उसने कहा जी मैंने आपके नाना से हदीस सुनी है कि मेरा बेटा जो है तफ की सरजमीन में इराक में जाएगा और वहाँ शहीद हो जाएगा। तो वो हदीसें सुना रहा है अब्दुल्ला इब्न उमर, तो आप फरमा रहे मेरा साथ दे। तो कहने लगा कि आप ना जाएं, बल्कि उनको मशवरे दे रहा है कि ना जाएं आप। और फिर ये कह रहा है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके सीने पर बोसा लेना चाहता हूँ। और इमाम ने अपना पराहन को हटाया तो वो अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत के शिकम पर और सीने पर बोसे ले रहा है। तो कह रहा है मैं रसूल पाक की सुन्नत को एहया कर रहा हूँ, रसूल पाक आपके सीने पर, पेट पर और बोसे लेते थे, मैं भी बोसे ले रहा हूँ। और गिरिया भी कर रहे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर, गिरिया भी कर रहे हैं। अच्छा, तो साथ नहीं दे रहे, वो अंदर का ज़मीर जो है वो तो जाग रहा है कि भाई ये नवासे रसूल है, इनका साथ देना चाहिए, आंखें बरस रही हैं। लेकिन ये है कि जान देना और अल्लाह के दीन की खातिर बड़ा मुश्किल है। तो ये अब्दुल्ला इब्न उमर है जो रोते रहे लेकिन इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ऐसे अज़ादार और ऐसे मुहिब बनना चाहिए कि अगर दीन की खातिर हमें जान देनी पड़े तो दे दें, या ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ रोते ही रहें और कहें मौला आप पर बड़े जुल्म हुए। और आज के ज़माने में इस्लाम पर जो बन रही है तो हम जो है खामोशी से एक तरफ रहें, ये किरदार नहीं होना चाहिए। ये कूफियों का किरदार है कि रोते रहे, गिरिया करते रहे, इमाम का साथ नहीं दिया, और ये अब्दुल्ला इब्न उमर का किरदार है। तो लिहाजा जब आप देख रहे हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है उनको अपनी हुकूमत की फिक्र थी, तो चूँकि जो मदीना था यानी किन लोगों के ताबे था उसमें, यानी ये ख़ानदान जो थे ना, ये किस्म की ऐसे समझ लें जैसे आजकल सियासी पार्टियां होती हैं। यानी एक पार्टी वो थी जिसकी क़यादत जो है हज़रत अबू बकर के बाद जो है उनके बेटे अब्दुर्रहमान और बीबी आयशा जो उनकी बेटी थी वो करती थी, और एक जो अब्दुल्ला इब्न उमर उनके, और एक इसी तरह अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, और इसी तरह अंसार के लोग। तो ये कबीली सिस्टम था, कबायली। तो जाहिर है अगर कबीले का बड़ा सरबरा अगर किसी के साथ होता था तो तभी उसके कबीले वाले होते थे। तो ये बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने बैत नहीं की थी, बाकी उन्होंने बैत कर ली थी जी। तो अच्छा, एक और भी इसी पे सवाल एक और भी था कि जब हम तारीख में देखते हैं कि कहते हैं कि मौला अली के 18 बेटे थे,
تو ہم جب واقعہ کربلا دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام خود گئے، حضرت عباس ان کے بھائی گئے، 3 بھائی جو جہاں تک سننے میں آتا ہے. تو بقیہ بیٹے کہاں تھے؟ ایک جن کا ہوتا ہے کہ وہ بیمار تھے، لیکن بقیہ بیٹے کہاں تھے اور ان کا تاریخ میں مزید کچھ ملتا نہیں ہے. تو اس کے کیونکہ مولا جی علی کے حساب سے 18 بیٹے مشہور ہیں، لیکن تقریباً 14 کے نام ملتے ہیں. تو جی 14 بیٹوں کے نام بعد کہتے ہیں 18 ہیں، لیکن یہ ہے کہ 6 بیٹے امام کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. شہید ہوئے. ٹھیک ہے، جی جی امام حسین علیہ السلام اور 4 بیٹے حضرت عباس کے بھائی، 4 وہ تھے، بھائی. ایک اور جی تھے، تو یہ 6 جی تھے. اور حضرت جو حنفیہ تھے اس کو تو آپ خود چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ بیمار بھی تھے، اور ان کا کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں اور جو پیغامات ہوں یا کوئی مسائل ہوں تو یعنی مجھ تک اطلاع پہنچاتے رہیں. تو بہرحال باقی جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے، کچھ کو آپ چھوڑ آئے. تو لہٰذا میں نے کہا نا کہ چونکہ اس وقت یہ اس طرح سے کلیئر بات نہیں تھی کہ آپ سیدھا کربلا ہی جا رہے ہیں، کیونکہ تھا جنگ کے کہ لیے آپ جا رہے ہیں. مکے جا رہے ہیں، اور مکے پھر آپ 4 مہینے وہاں ٹھہرے بھی. تو اس طرح سے یہ ہے کہ باقی بھائی جو آتے رہے ہیں وہ آ کے مشورے دیتے رہے ہیں کہ جیسے محمد حنفیہ مشورے دیتے رہے ہیں آپ یمن کی طرف چلے جائیں، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں. تو لہٰذا ظاہر ہے کہ امام تو اپنا فریضہ سمجھ کے امامت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، باقی لوگ جو تھے ان کی بینش اور دانش جو ہے وہ اس مرحلے تک نہیں تھی، تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. بہتر. چلیے، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی پہ، ڈاکٹر عالم، جو کہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے میں چل رہا ہے. گفتگو تو بے انتہا چیزوں پہ، تاریخ کے واقعات پہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن کیونکہ وقت کی تنگی ہے تو اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے پہلے ہی، تو دوسرے پروگرام والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء. أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم.